دوسرا جی یہ حدیث مروی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، تو اس میں یہ بھی بات ہمیں مل رہی ہے کہ رات کو بھی واعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ کے واعظ فرما رہے ہیں، ام سلمہ اس کو یاد بھی رکھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ یہ ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کے بیٹے کا نام سلمہ ہے۔ یہ دونوں مکہ میں مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کا لمبا قصہ پہلے بھی شاید ذکر کیا ہوا نا، تو مسلمان ہو گئے، ہجرت کرنا چاہ رہے تھے، مدینہ جانا چاہ رہے تھے، تو ام سلمہ کے جو گھر والے تھے وہ آئے، ابو سلمہ کے گھر والے، وہ کہنے لگے کہ یہ بیٹا ہمارا ہے، لڑکا ہمارا ہے، تم لوگوں نے جانے جاؤ یہاں سے، ہمارے بچے کو ہم نہیں جانے دیں۔ انہوں نے خاندان والوں نے بیٹے کو چھین لیا۔ تو جب ام سلمہ کے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو پتا چلا، یہ آئے، یہ آ کے ابو سلمہ سے کہنے لگے یہ بیٹی ہماری ہے، یعنی ام سلمہ تمہاری بیوی تمہاری ہے لیکن بچی تو ہماری ہے نا، بیٹی ہماری ہے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ۔ ابو سلمہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کیا، چھوڑ دیا، جدائی کو برداشت کیا اور اکیلے مدینہ چلے۔ پھر 1 سال تک ام سلمہ روز اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتی جہاں خاوند اور بیٹے سے بچھڑی تھیں۔ بیٹا خاندان میں دادگھرال میں ہے، خود اپنے میکے میں ہے، اور شوہر جو ہے مدینہ جا چکے۔ ایک تو جدائی میں روتی تھی، وہیں آ کے بیٹھ جاتی، صبح سے شام ہو جاتی، پاگلوں کی طرح دیوانہ وار بیٹھی روتی رہتی، یہاں تک کہ 1 سال بیت گیا تو خاندان کے بزرگوں کو خیال آیا، ان میں سے کسی شخص نے جا کے غیرت دلائی، کیا ہو گیا ایک بیٹی کو تم لوگ دن رات ایسے رلاتے ہو؟ یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹیوں کی قدر نہیں تھی، خاندانی لوگ بیٹیوں کی قدر بھی کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ تو کچھ لوگوں میں، خاندانوں میں تھا رواج کہ بیٹیوں کو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بیٹی کا احساس نہیں ہے، چلو جاؤ اس کو چھوڑ کے آؤ مدینہ میں۔ تو پھر اس نے، اسی بزرگ نے، یعنی کہلا کے صلح صفائی کروا کے ان کے بیٹے کو بھی لیا، ام سلمہ کو بھی لیا اور مدینہ پہنچایا ان کے شوہر تک۔ تو ان کی آپس میں محبت اتنی زیادہ تھی کہ عرب میں رواج ہے بہت زیادہ شادیاں کرنے کا، تب بھی تھا اب بھی ہے، تو بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، لیکن ابو سلمہ نے ام سلمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ ایک دن کہنے لگی ابو سلمہ اگر میں مر بھی جاؤں نا دوسری شادی نہ کروں، ٹھیک ہے، کہنے لگے نہیں کروں گا، ابو سلمہ کہہ رہے ہیں نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا نا تم ضرور دوسری شادی کر لینا، کیونکہ وہاں پہ خواتین بھی بیوگی کی زندگی نہیں گزارتی تھی، اب بھی نہیں گزارتی، کوئی بیوہ ہو جائے تو فوراً سے عدت پوری ہونے کے ساتھ ہی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے تاکہ فتنوں سے بچا جا سکے، وہ خود بھی فتنوں سے بچے اور دوسرے بھی اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ام سلمہ تم ضرور شادی کر لینا، کہتی ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہاں دل ماننا ہوگا، تو فرماتی ہے کہ پھر جنگ احد میں غالباً ابو سلمہ شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے ام سلمہ کے گھر تشریف لائے اور آ کے فرمانے لگے ام سلمہ دعا مانگا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ، یعنی بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے جو ہر مومن پڑھتا ہے، اللہ کی طرف ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ یا اس سے بہتر جانشین عطا فرما۔ فرماتی ہے میرے نبی کی تلقین تھی، میں یہ دعا پڑھتی تھی لیکن سوچا کرتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اس جیسا وفا شعار، اس جیسا بہادر، اس جیسا خوبصورت، اس جیسا شجاع، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، سوچا کرتی تھی، لیکن میرے نبی نے تلقین فرمائی تھی نا، تو اس لیے میں دعا کو پڑھتی رہتی تھی۔ فرماتی ہیں جب عدت پوری ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح ملا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کیا، اور پیغام دینے والی جو لونڈی آئی تھی ان کو اپنے کنگن اتار کے خوشی میں دی تھی کہ کتنی بڑی سعادت۔ اور پھر وہ کہتی ہیں اس وقت مجھے اس دعا کا مفہوم سمجھ میں آیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، ٹھیک ہے، اور اتنی اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانی دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی فرمائی۔ حضرت زینب کا ہم نے پڑھا تھا نا، وہ انہی کی بیٹی تھی کہ نبی پاک کے گود میں کھیلا کرتی تھی، جب آپ غسل فرماتے تھے تو وہ جھانکا کرتی تھی، آپ ان کے چہرے پہ شرارتاً پانی بھی پھینکتے تھے، تو یہ ام سلمہ کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی 7 بچوں کی طرح پالتے تھے ان بچوں کو۔ تو ان کے بارے میں پھر ایک دن ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول، اگر کوئی عورت کی دنیا میں شادی ہوئی ہو، پھر اس کا خاوند فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے، پھر اس کی دوسرے کسی آدمی سے شادی ہو جائے، تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی جبکہ وہ دونوں جنتی ہوں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ ام سلمہ کو ابو سلمہ سے بھی تو محبت تھی نا،
اچھا وقت گزرا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ امہات المومنین بن چکے تھے، تو آپ سے اچھا تو اور بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سوچنے لگی پھر میں کس کے ساتھ جنت میں رہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اخلاق کسی کا بھی نہیں۔ تو اس لیے آپ نے ایک امت کا مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ اور ام سلمہ وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے، ہم نے پڑھا تھا نا، دو گروپ بنے ہوئے تھے نا، ایک کی سردار حضرت عائشہ تھی، دوسرے کی ام سلمہ تھی، یعنی ام سلمہ حضرت عائشہ کے مد مقابل خاتون تھی، اور جن کاموں میں حضرت عائشہ ماہر تھی، انصاب میں، علم انصاب میں، فتویٰ دینے میں، جو بھی فقہ کے علوم میں، حدیث کو جمع کرنے میں، یاد رکھنے میں، ان سارے علوم میں ام سلمہ بھی ماہر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بلکہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ مجھ سے ایک چیز میں زیادہ تھی، وہ یہ کہ طب کی بھی ماہر تھی، یعنی دوائی کا علاج بھی جانتی تھی، کیونکہ انہوں نے حبشہ میں ہجرت کی تھی اور وہاں سے وہ یہ علم سیکھ کر آئی تھی۔ ام سلمہ کی تعریف کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ازواج مطہرات کا ایک گروپ الگ بات ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کا احترام بھی تھا ایک دوسرے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ پہ جب بہتان لگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج میں سے تھی زینب بنت جوہش، ان کی بہن نے کہا تھا کہ تم بھی اس بہتان میں شریک ہو جاؤ، کہنے لگی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، حضرت عائشہ جیسا پارسا تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ سوتن تھی، موقع اچھا تھا، لیکن فرمانے لگی عائشہ جیسا پارسا تو میں نے زندگی میں دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، میں اس پہ الزام نہیں لگا سکتی ہوں۔ تو یہ ازواج مطہرات میں سے تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔